جی بالکل، میں نے 2007 میں جو ہے وہ المقیت سینٹر میں جو ہے وہ میں نے جاب سٹارٹ کی آفس بوائے کے. جی بالکل، چائے بھی بناتا تھا، مہمانوں کو پانی بھی دیتا تھا. چائے تو خیر میں بہت اچھی بناتا تھا. اس کے بعد وہ آفس سیل ہو گیا، وہ آفس میں نے خریدا. اس کے بعد الحمدللہ آج میرا ذاتی اپنا آفس ہے، بلکہ 4 آفسز ہیں میرے مختلف شہروں میں. ان سے ملیے، یہ ہیں شفاقت ملک. ناظرین کی کہانی جو ہے وہ بڑی ہی زبردست قسم کی ہے کہ 2007 میں انہوں نے ایک آفس بوائے کی حیثیت سے ایک آفس میں کام شروع کیا، اور اس کے بعد 2 سال بعد اس آفس کو خرید لیا. اس کے بعد نہ رکنے والی کامیابیوں کا ایسا سفر انہوں نے شروع کیا کہ جو تقریباً کم و بیش 13 سال ہو گئے ہیں، اور آج یہ ایک کھاریاں شہر میں برانڈ کی صورت اختیار کر چکے ہیں. کیا ہے ان کی سٹوری، انہی کی زبانی سے سنتے ہیں. جی بالکل، میں نے 2007 میں جو ہے وہ المقیت سینٹر میں جو ہے وہ میں نے جاب سٹارٹ کی آفس بوائے کے. جی بالکل، آفس بوائے. تو سارے کام کیے جو آفس بوائے. جی بالکل، چائے بھی بناتا تھا، مہمانوں کو پانی بھی دیتا تھا. چائے تو خیر میں بہت اچھی بناتا تھا. اس کے بعد وہ آفس سیل ہو گیا، وہ آفس میں نے خریدا. اس کے بعد الحمدللہ آج میرا ذاتی اپنا آفس ہے، بلکہ 4 آفسز ہیں میرے مختلف شہروں میں. بمبر آزاد کشمیر میں ہے، کوٹلی نکیال میں ہے، اور اسلام آباد میں ہے، اور مین برانچ میں. کس چیز کے آفس ہیں آپ؟ یہ بیسیکلی ہم آئٹس سے کرواتے ہیں. آئٹس اکیڈمی ہے ہماری یہاں پہ، اور ساتھ میں ہم ویزا کنسلٹنٹس کا کام کرتے ہیں. الحمدللہ مطلب کہ کامیاب ہیں. ابھی تراؤ چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں، بہت سارے مشکل حالات بھی آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیس کیا ان کو، کیونکہ اپنی لائن سیدھی رکھی. ٹھیک ہے، کبھی کسی کے ساتھ مطلب کہ 2 نمبری والا کام نہیں کیا جو کہ آج کل جینٹ مافیا کرتا ہے. ایسا کوئی سی ایجنٹ تو سامنے بھی نہیں آتے. بالکل، جینٹ تو سامنے بھی نہیں آتے. الحمدللہ ہم رجسٹرڈ ہیں، بیسک ٹیکس پے کرتے ہیں ہم، ایسے کوئی بات نہیں ہے. کتنے آج تک آپ نے تقریباً ویزے لگوائے ہیں؟ ویزے تو الحمدللہ گن کے تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا، لیکن کافی سارے، مطلب کہ مایوس نہیں کسی کو کیا. سارے لگتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لگ بھی جاتے ہیں. لیکن ویزا ریشو ہماری الحمدللہ بہت اچھی ہے. 2022 میں کتنے آپ نے؟ 2022 میں زیادہ ہمارا کام چلا ہے اسٹڈی ویزا UK کا، اور ورک پرمٹ کا پولینڈ، کینیڈا اور رومانیہ کا، جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے. جو جانا چاہتا ہے یا جس نے جانا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں. کوئی اس میں ایجنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیگل طریقے سے پروسیس سٹارٹ ہوگا. امبیسی میں بندہ خود جا کے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے گا، امبیسی سے جا کے اپنا ویزا لے گا. تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ بندے کی ہمارے پاس سیو رہیں گی. کوئی پیسے ڈوبنے کا یا جنٹوں والا کوئی چکر نہیں ہے یہاں پہ. میں نے آپ کا آفس وغیرہ یہ وزٹ کیا ہے، تو آپ کے پاس تو بڑے قابل اتنے زیادہ ٹیچرز ہیں، کافی بچوں کی تعداد ہے. یہ کیا پڑھنے آئے ہیں؟ یہ آئٹس کا کورس کرتے ہیں بیسیکلی، جس میں آئٹس لائف سکل ہے. جو بچیاں شادی کر کے UK جاتے ہیں، سپوکن انگلش والے بچے ہیں، آئٹس اکیڈمک والے بچے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ قابل ٹیچر ہیں سارے. فی الوقت ہم ہنگری کا کر رہے ہیں اسٹڈی ویزا کا کام. ہنگری کا اس لیے کر رہے ہیں کہ ریزنیبل فیس ہے وہاں پہ، وداؤٹ آئٹس بھی ہو جاتا ہے. جو بچے آئٹس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ FA جن کی ایجوکیشن ہو 50% سے اوپر نمبر ہو، وہ ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں. فیس ریزنیبل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کینیڈا ورک پرمٹ کرتے ہیں، پولینڈ ورک پرمٹ کرتے ہیں، اور رومانیہ کا کرتے ہیں ورک پرمٹ کا. جی تحصیل کھاریاں میں بہت زیادہ بچے جو جاتے ہیں، یہ ڈنکیاں وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سر دیکھیں کہ اصل میں یہ نا ایک رجحان بن گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ماؤں کے لال ہوتے ہیں، ماں باپ بڑی مشکل سے بچے کو پالتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو جینٹ مافیا یہ سنہرے خواب دکھا کے کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے، لیکن یہ غلط طریقہ. دیکھیں آپ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں. تھوڑے دن پہلے بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لیبیا والا حادثہ ہوا تھا، دیکھیں کتنا غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، لوگ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ایسے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جینٹ مافیا سے دور ہی رہنا چاہیے. مطلب کہ لاکھوں روپے آپ سے لے لیتے ہیں، جان کی رسک ہے. ہمارے پاس بندہ آئے، ٹھیک ہے، ہم مکمل گارنٹی دیں گے، کیونکہ لیگل کام بندے نے اپنے ہاتھ سے کروانا ہے. لیٹ ضرور ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے جو امبیسی ٹائم ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی اللہ دن کا چراغ نہیں ہے کہ جی 1 مہینے میں ویزا لگا دیا یا 1.5 مہینے میں. یہ نہیں ہوتا. پروسیس ٹائم جو ہے وہ لگے گا، لیکن کام ہوگا. زیادہ سے زیادہ نہیں لگے گا، لیکن بندے کا لاس نہیں ہے یار.
آگے تھوڑی دیر پہلے آپ کے آفس میں کچھ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سوات سے آئے ہیں, تو کیا سوات سے تقریباً 300 کلومیٹر میں کوئی ایسا یعنی کہ کنسلٹنٹ نہیں ہے کہ جس سے وہ سیٹسفائی ہوئی؟ اتنی دور سے آپ کے پاس کلائنٹ کیسے آ گئے؟ یہ دیکھیں جی کہ ہوں گے میرے سے بھی قابل ہوں گے, یہ نہیں کہ میرے سے اچھے لوگ بھی ہیں کام کرنے والے, میرے سے پرانے بھی ہیں, لیکن جہاں پہ بندہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. ابھی سوات بنیر سے وہ جو لوگ آئے تھے ان کے بندے گئے ہیں میرے سے باہر, تو وہ اتنی دور سے اسی لیے آئے ہیں کہ وہ یہاں پہ سیو ہیں, ان کا پیسہ سیو ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ لے کے بھاگیں کہ نہیں ادھر ہی ہے, ہم مطلب کہ جٹ ذمہ دار لوگ ہیں ہم, ٹھیک ہے, مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل ایک زبان ہی تو ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, ایک معیار. ہاں آپ کسی کا نقصان نہ کریں, اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اتریں, بندہ لین دین کا صاف بھی ہو نا تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کام نہیں بھی ہوتے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ 80% ویزا ایشو ہے ہمارے پاس. یہ جو بچے 9th میں جاتے ہیں اور 10th میں جاتے ہیں, کلیئرلی کلاسز کرتے ہیں, اپنی میٹرک سے پہلے اکثر موسٹلی بھاگ جاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈنکی لگائیں گے, زمین بیچیں گے, پہلی بیچیں گے, یہ کھاریاں کا ایک کلچر بن چکا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ میٹرک بچہ اچھے نمبروں سے پاس کرے, اس کے بعد بھی اس کا بھی کچھ چانسز ہیں؟ نہیں, میٹرک پہ اسٹڈی ویزا نہیں ہو سکتا. اب میٹرک بچہ اچھے نمبروں سے پاس کرے, اس کے بعد ایف اے کرے, اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس آئے تو پھر الحمدللہ جہاں پہ وہ بولیں گے. اگر آسٹریلیا یو کے وغیرہ جانا ہے تو اس کو آئٹس کرنا پڑے گا, جو ریکوائرمنٹ بینڈ ہے وہ اس کو لینے پڑیں گے. اگر ود آؤٹ آئٹس کرنا چاہتے ہیں تو یورپ میں ایسی یونیورسٹیز کالجز ہیں, ہنگری, پولینڈ, پرتگال میں, تو ہم اس میں ان کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاص کر کے والدین سے جو کھاریاں گجرانوالا منڈی بہاولدین میں جو گجرات میں ایریا میں, کہ اگر بچہ آپ کا پڑھا لکھا نہیں بھی ہے, خدا را ان کو یہ جنٹوں کے حوالے نہ کریں باہر کے اچھے فیوچر کے چکر میں. ٹھیک, آج کل جنسز ہیں میرے سے بھی بہتر ہیں, میرے سے آپ نہ کروائیں, ٹھیک ہے, لیکن جینٹ لوگوں کے ہاتھوں سے یہ ان لیگل طریقے سے بچے کو پڑھا لیں, کم از کم ایف اے کرا لیں. ایف اے کرا لیں, پڑھائی تو بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں 2007 میں نے آفس بوائے کی جاب کی, میں نے کالج چھوڑ کے کی, لیکن وہ 100 طرح کے مسائل تھے, غربت تھی, لیکن آج الحمدللہ میں سٹیبل ہوں یہاں پہ. کم کما لیں لیکن اچھے طریقے سے کما لیں, ایمانداری کے ساتھ. ابھی ہم ایک بھائی کا بھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ایک ساٹھ دکھائیں گے جو کہ انہی کے ذریعے 8 سال پہلے یو کے گیا اور بالکل سکسیسفل ہو کے دوبارہ پاکستان میں آ کے اپنا کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں. ملک شفاقت صاحب بڑے اچھے میرے دوست ہیں, تو دوست بھی ہیں, خیر خواہ بھی ہیں. 2008 میں میرا یو کے کا ویزا انہی سے ہی ڈن ہوا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو میرے انٹرویو کی پریپریشن تھی اور آئلس وغیرہ وہ بھی انہی کے انسٹیٹیوٹ سے کیا تھا. تو الحمدللہ ودن 28 ڈیز میرا ویزا آ گیا تھا. تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے ان کو کافی سارے ہنگری کے اسٹوڈنٹس ریفر کیے تھے, ان کا ویزا ریشو بہت اچھا ہے. دوسرے نمبر پہ ایک سب سے جو بڑی چیز ہے کہ یہ وہ ایجنٹ لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کرتے کہ آپ سے فیسز وغیرہ خود کلیکٹ کر لی. یہ اسٹوڈنٹ کو خود کہتے ہیں کہ یار کالج کی یونیورسٹی کی فی آپ خود پے کرو, ہماری جو معقول سی ایک کنسلٹینسی فیس ہے وہ ہم ویزا لگنے کے بعد آپ کو چارج کریں گے, جو کہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے کہ یار میرا جب ویزا لگے گا تو اس کے بعد مجھے فی پے کرنی ہے, نہ کہ ایڈوانس میں فی پے کر دوں اور ایجنٹس کی طرح ان کے پیچھے بھاگتا رہوں میں. دوسرے نمبر پہ میرے اسپیشلی ڈسٹرکٹ گجرات کے پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو کوشش کر کے میٹرک اور ایف اے ضرور کروائیں. انہیں ڈنکی جیسی ایک جو بہت بری چیز ہے اس سے بچائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یورپ میں رہیں, جا کے وہاں پڑھیں, اپنا لائف سٹائل بنائیں, تو انہیں لیگل راستے سے بھیجیں. ایک سمپل ایف اے کروائیں اور اس کے بعد آپ ہنگری کے لیے, یو کے لیے, یو ایس اے کے لیے جہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اسٹیپ سائل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو محنت ادھر انہوں نے کی, آفس بائے کا کام کیا, اور آج کم و بیش 900 سے زائد لوگوں کے یہ ویزے لگوا چکے ہیں. اور بالکل یہ کوئی ایجنٹ مافیا نہیں. اگر ایجنٹ ہوتے تو اس طرح سر عام سامنے نہ آتے. ٹیکس پیڈ ہیں, ہر چیز جو ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بڑا سبق ہے, ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو ڈنکیاں لگواتے ہیں, ایجنٹوں کے ہاتھے چڑھتے ہیں, تو ماؤں سے, ان کے بیٹے بہنوں سے, ان کے بھائی ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں. یہ تھی ان بھائی کی سٹوری. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.